سکوت مشرقی پاکستان ایک ناقابل فراموش سانحہ ہے۔ کیا ہمارے ادیب، شاعر، دانشور، سیاستدان، صحافی اور جرنیلوں نے اس موضوع پر لکھ کر قوم کو کوئی راستہ دکھایا ہے؟ بڑی اقوام اپنی شکست کے اسباب اور واقعات کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ آج 16 دسمبر ہے۔ آج سے 50 برس پہلے ہم پر ایک سانحہ گزرا۔ کیا ہم نے اس سانحے سے کوئی سبق سیکھا؟ آج اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر شائع ہونے والی کتابوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ معروف صحافی، تجزیہ کار اور محقق جناب فوجی احمد صدیقی ہیں۔ صحن چمن میں آپ کی آمد کا شکریہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عطا محمد تبسم۔ کتابوں کا تعارف، سماجی و ادبی سرگرمیوں اور حالات حاضرہ اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر اس پروگرام میں ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں گے۔ وجی صاحب، اس موضوع پر کون کون سی کتابیں آئی ہیں؟ شاید اولین کتابیں تو ضیاء الحق کے زمانے میں آئی ہیں، بہت دیر سے آئیں۔ جی عطا صاحب، اس پر تو بہت ساری کتابیں آئیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی لکھی گئیں، کیونکہ بھٹو صاحب کے دور میں حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی۔ حمود الرحمن کمیشن کے بارے میں بہت کچھ سنا گیا کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوفناک تھی، اور اس میں کئی جرنیلوں کی کورٹ کے لیے کورٹ مارشل کا تعین کیا گیا تھا، تجویز کی گئی تھی ان کو کورٹ مارشل دیا، کیونکہ کمیشن تھا، عدالت نہیں تھی، عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، اس لیے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور پھر فوجی دباؤ بھی تھا کہ ایک مورال پہلے ہی جو گرا ہوا تھا، اس لیے مزید سزائیں نہ دی جائیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں آج کے جو وزیر اسد عمر صاحب ہیں، ان کے والد جنرل غلام عمر بھی ہیں، جن کے بارے میں کورٹ مارشل کے لیے کہا گیا تھا۔ بہرحال اس پر سب سے پہلی کتاب جو ایک دستاویز بنی اور جس میں بتایا گیا تھا کہ کون سے سیاسی، عسکری اور اقتصادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہوا، یہ سب سے پہلی کتاب تھی جناب بریگیڈیئر صدیق سالک کی، جس کا نام تھا میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ اصل میں یہ انگریزی میں آئی تھی کتاب، وٹنس ٹو سرنڈر، اور اس انگریزی کتاب کا ترجمہ خود صدیق سالک نے کیا، اور یہ بہت مقبول ہوئی۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے اسی زمانے میں، جو کہ البدر اور الشمس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جماعت اسلامی والوں نے بنائی، جو دراصل فوج نے بنائی تھی، اور اس کے اعترافات بھی ہوئے ہیں لوگوں نے۔ تو یہ دوسری کتاب لکھی سلیم مسرور خالد صاحب نے، البدر، جس کے اندر تمام وہ مشرقی پاکستان، سابق مشرقی پاکستان گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اس بارے میں معلومات اکٹھا کی۔ کتابیں تو فوجی جرنیلوں کو ہی لکھنی چاہیے تھی، کیونکہ سارے واقعات کے چشمدید وہی لوگ تھے۔ تو بریگیڈیئر صدیق سالک کی یہ 2 کتابیں تو تھیں، لیکن اس کے علاوہ میرا خیال ہے جنرل عبداللہ نیازی کی بھی کوئی کتاب جو ہے وہ بہت بعد میں آئی ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی یعنی اے نیازی نے دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان لکھی، یہ کتاب لکھی، اور اسے آکسفورڈ یونیورسٹی نے شائع کیا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا، سانحہ مشرقی پاکستان کا دوسرا رخ، جسے معروف کالم نگار شاہ محی الحق فاروقی نے ترجمہ کیا۔ 1999 میں یہ کتاب لکھی گئی، یعنی کتاب منظر عام پر آئی، اور جنرل نیازی نے لکھا اس کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جرنیل تھے جو اس واقعے میں ملوث تھے، جن کا نام حمود الرحمن کمیشن میں آیا، لیکن ان میں سے بہت کم نے لکھا۔ زیادہ تر ان فوجیوں نے لکھا جو جنگی قیدی بنے، جو بہت دور سے اس معاملے کو آبزرو کرتے رہے۔ پھر جنگی قیدیوں کے علاوہ بہت سارے اور جرنیل ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، وہ تجزیاتی لکھی، جو ان تجزیاتی کتابوں سے حالات اور واقعات کا تجزیہ کیا گیا کہ وہ اسباب کیا تھے۔
فوج کی جانب سے جنرل ٹکہ خان نے، جنرل غلام عمر نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ ان کو تو بہت سارے واقعات کا شاہد تھے وہ لوگ، تو اس زمانے میں سارے کرتا دھرتا تھے، تو انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ جی، جنرل غلام عمر نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن وہ ایک انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن یا کوئی تھنک ٹینک تھا، اس کے سربراہ بنا دیے گئے تھے. لیکن ان کو تو حمود الرحمن کمیشن میں ان کے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ان کے کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی تھی، اور کورٹ مارشل کی سفارش اس میں جنرل نیازی کی، جنرل یحییٰ خان کی، اور جنرل عبدالحمید کی، اور جنرل پیرزادہ کی، جنرل گل حسن کی، اور میجر جنرل مٹھا کی، اور لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان کی، میجر جنرل عابد زاہد، میجر جنرل جی ایم مصطفیٰ، میجر جنرل اے کے، اور جنرل ابراہیم خان وغیرہ کے کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی تھی. ان میں سے جنرل مٹھا نے اپنی سوانح لکھی ہے، اس میں شاید کہیں کچھ تذکرہ ان سب باتوں کا کیا ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو ٹال گئے ہیں، اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ سقوط مشرقی پاکستان کے ذمہ دار ہیں. جنرل غلام عمر کو تو کی نظر بندی تھی یحییٰ خان کے زمانے میں، یعنی بھٹو کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا. جتنے بھی جرنیل تھے جن کے حمود الرحمن کمیشن نے جن کو کورٹ مارشل کی سفارش کی تھی، اور یہ نظر بندی اس لیے تھی کہ عوامی رد عمل کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو فوجیوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے انہوں نے لکھی ہیں، جن فوجیوں نے کتاب لکھی ان میں وہ زیادہ تر جنگی قیدیوں نے لکھی، لیکن لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین نے ٹریجڈی آف ایررز ایسٹ پاکستان کرائسس انہوں نے لکھی، اور اس طریقے سے میجر افتخار الدین احمد نے بھی مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک کتاب لکھی. اور یہ دو چار ایسٹ پاکستان جو ہے اینڈ گیم، یہ بریگیڈیئر عبدالرحمن صدیقی نے لکھی، جو اس وقت کے آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے، اور بہت سے پھر صحافیوں نے اور لوگوں نے کتاب لکھی جو ان واقعات کے چشمدید گواہ تھے. سب سے زیادہ تو اس میں میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں نے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں پہلی کتاب تو خرم جاں مراد صاحب کی ہے، جو جماعت اسلامی کے اس وقت مشرقی پاکستان میں لیڈر تھے، اور انہوں نے ان بہت سارے واقعات کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک واقعہ جو انہوں نے ڈھاکہ کے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے شاہ جمال چودھری، ان کے بارے میں جو انہوں نے واقعہ لکھا ہے، اس سے وہ واقعی رلا دینے والا واقعہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جس طریقے سے فوج کے ساتھ مل کر ملک کی سالمیت کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا المیہ والا واقعہ ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں میں احمد رضا قصوری صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے، تو اس بارے میں کچھ بتائیے. جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ خرم مراد صاحب کی کتاب لمحات بعد میں آئی ہے، پہلے ان کی کتاب آ گئی تھی ادھر ہم ادھر تم. بھٹو صاحب کا وہ جملہ تھا، نعرہ تھا، کسی تقریر میں انہوں نے کہا تھا، تو وہ ان کے لیے یہ تانا بن گیا، بھٹو صاحب کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، اور اسی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو سانحہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار ٹھہرایا جانے لگا، بھٹو صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا جانے لگا. جبکہ واقعات جو اصل طاقت یحییٰ خان کے پاس تھی، جن کو چاہیے تھا کہ وہ 25 مارچ کو جو اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا اس کو وہ طلب کرتے، لیکن انہوں نے صرف اس بات پر کہ جنرل یحییٰ سے شیخ مجیب الرحمن نے یہ کہا تھا کہ آئندہ صدر کون ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. بہرحال یہ ادھر ہم ادھر تم میں انہوں نے جب بھٹو صاحب نے دھمکی دی تھی کہ جو آدمی ڈھاکہ جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو احمد رضا قصوری پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہوتے ہوئے ڈھاکہ پہنچ گئے تھے، اور پھر بعد میں ان کے اوپر بقول ان کے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، 17 قاتلانہ حملے ہوئے، اور ایک قاتلانہ حملے میں ان کے والد نواب محمد احمد خان مارے گئے، اور اسی کے جرم میں بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا. بہرحال یہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں لوگ سیاسی طور پر اسے سیاسی قتل، عدالتی قتل کہتے رہے. دوسری کتاب جو ہے وہ لمحات
جو ہے وہ انہوں نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے لکھی ہے، جس میں ایک المیہ کا بھی ذکر اس کا کیا ہے، اور انہوں نے ان اسباب پہ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ قطب الدین عزیز نے جو ہے وہ کتاب جو لکھی ہے بلڈ اینڈ ٹیئرس، یعنی خون اور آنسو، تو اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، خود مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بھی لکھی ہیں کتابیں۔ انڈیا میں بھی بہت ساری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے مشہور کتاب تو شرمیلا بوس کی ہے۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ بھارت میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کتاب میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں اگر واقعی قتل عام ہوا تھا اور پاک فوج نے اس قتل عام میں کچھ حصہ لیا تھا، تو یہ کہا گیا تھا اس کتاب میں کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے ان کی اجتماعی قبر کا سائنسی معائنہ کیوں نہیں کرایا۔ یہ سوال اس کتاب میں اٹھایا گیا تھا، اور جو ایک اس بات کی بڑی شہادت تھی کہ پاک فوج نے اس قدر جس قدر ان کو بدنام کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا، اور یہ صرف ایک سیاسی اسکینڈل ہی تھا۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شرمیلا بوس نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں 35,000 سے زیادہ پاکستانی فوجی نہیں تھے، اور کبھی نہیں رہے اس سے زیادہ، یعنی 1 لاکھ کی تعداد تو پہنچی ہی نہیں۔ اور جس طریقے سے جو گھناؤنے الزامات لگائے گئے، اور تو وہ 35,000 افراد جو ہے وہ کروڑوں کے ملک کو کیسے وہ نشانہ بنا سکتے تھے۔ لیکن حقیقت اس میں یہ تھی کہ مکتی باہنی نے غیر بنگالی لوگوں کو جس طریقے سے قتل عام کیا ان کا، وہ بہت خوفناک تھا۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ کم از کم 15 لاکھ افراد جو ہیں وہ شہید کیے گئے، اور اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بنگالی نہیں مارے گئے، اور مارے گئے ہوں گے، لیکن شاید ان کی تعداد اتنی نہیں تھی۔ اگر اتنے بنگالی مارے گئے تھے تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں دفن تھے، اور وہ ان کی لاشوں کا معائنہ کیوں نہیں کرایا گیا۔ یہ صرف ایک سیاسی اسٹینڈ تھا، اور دنیا کے سامنے یہ پیش کیا گیا اس طریقے سے۔ ایک اہم کتاب جو ہے اس پورے سلسلے میں جو بہت معتبر ہے، یہ پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی ہے، جو راجشاہی یونیورسٹی اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ وہ بنگالی تھے، اور وہ اس پاکستان سے بہت محبت رکھتے تھے، اور اسی پاکستان سے محبت کے جرم میں ان کو بہت عرصے قید رکھا گیا تھا، اور اس قید کی حالت میں ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس کو کہ بعد میں انگریزی میں شائع ہوئی تھی بنیادی طور سے، لیکن اس کو ادارہ معارف اسلامی اکیڈمی نے کراچی سے اس کو شائع کیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے خیال ہے ایک دو اور کتابیں تھیں کہ کیمپ 45 کرنل سید مقبول حسین کی کتاب تھی، اور مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک بریگیڈیئر سعد اللہ کی ایک کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں تو بہت ساری ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں۔ جی جناب، یہ تو بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، جس میں جنگی قیدیوں کے حوالے سے ہمہ یارہ دوزخ سب سے بڑی کتاب ہے، جو صدیق سالک نے لکھی اپنی جنگی قید کی حالت کی، اور کرنل سید مقبول حسین نے جو ہے وہ کتاب لکھی جس میں راجہ نادر پرویز اور لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز جو قید کی حالت میں وہاں سے فرار ہوئے، اور ایک اور کتاب ان کے ساتھی تھے نور احمد قائم خانی۔ اس میں بہت دلچسپ واقعات کا ذکر کیا، کیونکہ یہ راجہ نادر پرویز اور طارق پرویز کا لہجہ تو پنجابی تھا، اور یہ لوگ پکڑے جاتے۔ نور احمد قائم خانی جو ہے ان کا راجستھانی لہجہ تھا، اور انہوں نے سارا یہ انتظام بڑے سلیقے سے اور مخالف سمت میں، یعنی جہاں سے یہ فرار ہوئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ امرتسر کی طرف سفر کرتے مخالف سمت میں سفر کیا، تاکہ اور انہوں نے دیکھا کہ تمام ریلوے اسٹیشن کو گھیرا گیا ہے اور وہاں پہ ان کی تلاش جاری ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو یاد دلا دوں، آخر میں جاتے جاتے مجھے یاد آ گیا کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پہلی بار بھارت سے شائع ہوئی۔ اب بھارت سے کیسے شائع ہوئی، یہ بات بہت اہم، یعنی کہ اتنی قیمتی دستاویز جسے چھپایا گیا تھا وہ پاکستان کے قبضے سے کیسے نکل گئی۔ یہ دستاویز جو ہے چونکہ جب پابندی لگا دی گئی،
یہ دستاویز جو ہے وہ نہیں نکلے گی، اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں، کسی کی اس تک رسائی نہیں تھی۔ گورنر پنجاب کے طور پر اس تک رسائی جو ہے غلام مصطفیٰ کھر کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، گورنر پنجاب بھی رہے، وہ ان کے پاس اس کا ایک نسخہ تھا۔ پھر جب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا تو یہ فرار ہو گئے، یہ جناب فرار ہو کے چلے گئے، اور ان کے پاس یہ نسخہ تھا۔ یہ نسخہ انہوں نے بھارت کو بڑے مہنگے داموں پر بیچ دیا، اور کہا، پھر یہ بھی کہا تھا کہ ضیاء الحق کو دھمکی دی تھی کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پر سوار ہو کر پاکستان آؤں گا، یہ سب کو یاد ہے۔ ان کو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، تو جنرل فیض علی چشتی اس کے لیے لندن گئے، لندن سفارت خانے میں گئے، اور انہوں نے وہاں پر اس کو طلب کیا غلام مصطفیٰ کھر کو۔ غلام مصطفیٰ کھر لندن کے سفارت خانے میں آ گئے، لیکن فیض علی چشتی نے گرفتار نہیں کیا۔ جنرل فیض علی چشتی سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ غلام مصطفیٰ کھر کو کہا کہ میں اس وقت چاہتا تو آپ کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو گرفتار نہیں کیا۔ اور یہ بتایا انہوں نے مجھے بڑے فخر کے ساتھ کہ انہوں نے اسے گرفتار نہیں کیا، اور وہ غلام مصطفیٰ کھر پاکستان آ گئے۔ لیکن اتنی بڑی دستاویز جو ہے وہ جو خفیہ تھی وہ دشمن کے حوالے کر دی، جس کے یہ عجیب بات ہے کہ وہ دستاویز اس کے شاید کچھ حصے تھے ان کے پاس جو انہوں نے دیے تھے، باقی ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے وہ چھپی رہ گئی۔ وہ دستاویز آج تک مکمل طور پہ شائع نہ ہو سکی۔